زندان کے اندھیروں میں کئی دن اور رات بیت جانے کے بعد حضرت سکینہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی ہے، بھائی سجاد، آپ امام وقت ہو اور امام وقت ہر علم سے آراستہ ہوتا ہے۔ بھائی سجاد، بھائی زین العابدین، پیاس کے کتنے مرحلے ہوتی ہیں، پیاس کی کتنے منزلیں ہوتی ہیں؟ حضرت سجاد، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، بہن سکینہ، پیاس کے کل 4 منزلیں ہوتی ہے۔ پہلی منزل وہ ہے جب انسان اتنا پیاسا ہو کہ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا جائے اور زمین اور آسمان کے درمیان کچھ فرق محسوس نہ ہو۔ حضرت سکینہ عرض کرتی ہے، بھائی سجاد وہ کیسے؟ حضرت زین العابدین حضرت سجاد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ بہن سکینہ، جب حضرت قاسم میدان سے حضرت امام حسین بابا کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ بابا، میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا ہے، مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، تب حضرت قاسم پیاس کی پہلی منزل میں تھے۔ حضرت زین العابدین حضرت سجاد عرض کرتے ہیں کہ پیاس کی دوسری منزل وہ ہوتی ہے جب انسان اتنا پیاسا ہو کہ اس کی زبان اس کے تالو سے چپک جائے۔ حضرت سکینہ عرض کرنے لگی، بھائی سجاد وہ کیسے؟ حضرت زین العابدین خون کے آنسو بہا کر عرض کرنے لگے، جب حضرت علی اکبر اپنی سوکھی زبان بابا کے دہن میں حضرت امام حسین کے منہ سے باہر نکالی تھی اور کہا تھا، بابا میری زبان سے زیادہ سوکھی تو آپ کی زبان ہو چکی ہے، تب حضرت امام حسین پیاس کی دوسری منزل پار کر رہے تھے۔ حضرت سکینہ پوچھنے لگی، بھائی پیاس کی تیسری منزل کیا ہوتی ہے؟ حضرت سجاد عرض کرنے لگے، بہن سکینہ، پیاس کی تیسری منزل وہ ہے کہ جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے تو وہ مچھلی کیسے اپنے منہ کو بار بار کھولتی ہے اور بند کرتی ہے اور کیسے تڑپ اٹھتی ہے۔ حضرت سکینہ عرض کرتی ہے، بھائی وہ کیسے؟ حضرت سجاد خون کے آنسو بہا کر عرض کرنے لگے، بہن سکینہ، جب کربلا کی اس جلتی ہوئی ریت میں حضرت علی اصغر کو لٹا دیا گیا تھا اور کیسے حضرت علی اصغر اپنے منہ کو کھول رہے تھے اور بند کر رہے تھے، حضرت سکینہ رو پڑی اور حضرت سجاد عرض کرنے لگے، بہن سکینہ، حضرت علی اصغر پیاس کی تیسری منزل میں تھے۔ حضرت سکینہ پوچھتی ہے، بھائی پیاس کی چوتھی منزل کیا ہوتی ہے؟ حضرت سجاد رو پڑے اور رو کر عرض کرنے لگے، بہن سکینہ، پیاس کی چوتھی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان کے جسم کا گوشت اس کی ہڈیوں کو چھوڑ دے، انسان کا جسم نرم پڑ جائے، انسان کے جسم کے کپڑے اس کے بدن میں پیوست ہو جائے۔ حضرت سکینہ پوچھتی ہے، بھائی وہ کیسے؟ حضرت زین العابدین رو پڑے اور عرض کرنے لگے، بہن سکینہ، یہ وقت تم پر آنے والا ہے، تم بھی بہت جلد بابا سے ملنے والی ہو، ایسا ہی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ جب تمہارے شہادت کا وقت قریب آئے گا تو تمہارے جسم نرم پڑ جائیں گے اور سوکھ جائے گا اور تمہارے جسم کے کپڑے بدن میں پیوست ہو جائیں گے، ہڈیاں گوشت کو چھوڑ دیں گی، بہن تم چوتھی منزل کو پار کرو گی۔ اللہ کے رسول کی اولادوں نے پیاس کے ہر درجے کی تکلیف برداشت کی تاکہ ہم تک اللہ کا دین پہنچے، ہم نماز پڑھ سکے، اللہ کے لیے روزہ رکھ سکے، لیکن افسوس تو یہ ہے ہم پیاس کے پہلے درجے تک بھی نہیں پہنچتے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ اس پیغام کو اتنا پھیلاؤ کہ انسان کے اندر روزہ رکھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے۔